بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سالانہ روحانی اصلاحی تربیتی نقشبندی اجتماع کے موقع پر ہم اور آپ مدینۃ العلوم ورجینیا میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت اقدس حضرت شیخ عبدالحمید نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنت و کاوشوں کو اور ان کی سرپرستی کو مزید قبولیت عطا فرما دے. ہمارے محترم حضرت مولانا احفاظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے. میرے سے قبل حضرت مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرمائی ہے. تصوف و سلوک میں جو پہلا لفظ ہے تصوف کے حوالے سے انہوں نے اس کی لفظی تحقیق، اس کی حقیقت، اس سے متعلقہ بہت سی باتوں کو انہوں نے اپنی گفتگو میں جمع کیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کا دوسرا لفظ جو سلوک ہے، سلوک، سالک، اس کے سالک کے لیے کون سے اصول ہیں جس کو وہ اپنا کر اپنی منزل کو پا سکتا ہے، اور اس کون سے کام ہیں جو اس کے لیے اپنی منزل یا اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. میں اس لفظ کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دیں. کچھ امور ایسے ہیں جو سالک کے لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. سالک کہتے ہیں کہ راستے پہ چلنے والے کو، مخصوص راستے پہ چلنے والا. اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دیں. یہ گفتگو جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری ماں بہن اور بیٹی جو پردے میں اس پروگرام کی سماعت کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بنیادی باتیں ہیں. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کے اثرات کیا ہیں؟ گناہ کرنے کے وجوہات کیا ہیں؟ گناہ کے چھوڑ دینے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی. اس لیے کسی نے خوب کہا، اے انسان یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچنا کہ کس بڑی ذات کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہوں. کیونکہ گناہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کا نام ہے.
اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں، یا علماء نے اس کی مثال کیا بیان فرمائی؟ علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایک انگارے کے مانند ہے۔ ایک کوئلہ ہوتا ہے جو جلا ہوا نہیں ہوتا، ایک انگارہ ہوتا ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہاتھ میں لوگے تو جلائے گا ضرور۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ پریشان کرے گا ضرور۔ یا گناہ کی مثال ایک بچھو کے مانند ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اگر وہ آپ سے ٹچ ہو گیا تو ڈسے گا ضرور۔ اور اسی طرح گناہ کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے کہ اس پیلے رنگ کی بیل کے مانند ہے۔ آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو، ہمارے پاکستان کی طرف تو زیادہ نظر آتے ہیں۔ سرسبز درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پیلے رنگ کی بیل چھا جاتی ہے، اس کی جڑ نہیں ہوتی، اور وہ ایسے اس کے اوپر چھاتی ہے کہ اس کی درخت کی نشو و نما کو روک لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت بالکل خشک ہو جاتا ہے اور اس پہ آرے چلا کے اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ کچھ حصوں پہ رندے لگائے، فرنیچر بنا، کچھ حصہ ایندھن کے طور پہ کام آ گیا۔ تو گناہ کی زندگی یہ سالک پہ اس پیلی رنگ کی اس بیل کے مانند ہے، جب یہ چھا جائے تو اس کی نشو و نما کو روک لیتی ہے۔ سالک کی ایمانی اور اعمالی نشو و نما رک جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ خطرہ لائق ہوتا ہے کہیں قیامت کے دن جہنم کے ایندھن نہ بن جائے۔ تو یہ گناہ کی مثالیں ہیں جو علماء نے باقاعدہ بیان فرمائی۔ اس کے اثرات سالک پہ کیا پڑتے ہیں؟ یہ جو پروگرام ہے یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ سالکین کا مجمع ہے، اصلاحی اور تربیتی ماحول میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ گناہ کی زندگی کا پہلا اثر کہ وہ شخص ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، ذہن سکون ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اس سے اگر پوچھا جائے وہ کہتا نہیں معلوم، کوئی انہونے خوف میں مبتلا ہوں، اسے وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی اور وہ ذہنی طور پہ پریشان رہنے لگتا ہے۔ یہ اس کے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اثر اس کا یہ پڑتا ہے، نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، پھر اس کی طبیعت نہیں چاہتی نیک عمل کرنے کو۔ اور تیسرا اثر، اس پہ نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی، دوائی بے اثر ہو جاتی، اگر سنے گا بھی تو اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اثر یہ پڑتا ہے، یہ تین اثرات ہیں بنیادی طور پہ۔ ذہنی سکون سلب ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی، اور نصیحت اس پہ اثر کرنا چھوڑ دیتی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کے اثرات ہیں جو ایک شخص کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اور آپ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کے کچھ بنیادی، خاص طور پہ 4 بنیادی وجوہات۔ پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس کوئی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کی وضاحت کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں کہ میرے بندے غلطی کا شکار ہیں۔ تو پہلی میری یہ سوچ گناہ کا ذریعہ بنتی ہے کہ میرے پاس کوئی موجود نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، میں تیرے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تو ہے۔ میرے بندے تو یہ سوچ کے میری نافرمانی کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی موجود نہیں، میں تیرے ساتھ موجود ہوں۔ دوسری گناہ کی وجہ وہ یہ سوچ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ بلکہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، میرے بندے تو یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے تیری نگرانی کر رہا ہے۔ مرصاد کا لفظ استعمال کیا ہے، شکار
شکاری جب شکار کھیلتا ہے، شکار جب سامنے آئے تو اپنا سانس پہ روک لیتا ہے، ہم تن متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تو گھات لگائے ہوئے تیری نگرانی کر رہا ہوں، تو یہ سوچ کے میری نافرمانی کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تیسری وجہ جو گناہ کی بنتی ہے وہ میرے اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. یعلم خائنۃ الاعین، تو یہ سوچ رہا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں تیرے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. علیم بذات الصدور، تیرے سینے کے رازوں کو جانتا ہوں. تو اس بنیاد پہ تو گناہ کرتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا. اور چوتھی وجہ میرے اور آپ کی یہ سوچ ہے جو گناہ کا ذریعہ بنتی ہے. بعد وہ انسان جرم کرتے کرتے جری ہو جاتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی کسی کو پتہ بھی چل گیا تو میرا کیا بگاڑ لے گا. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے وضاحت فرما رہے ہیں، انی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، میرے بندے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسی سزا دینے والا نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پہ یہ چار سوچیں ہیں جو میرے آپ کی گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاروں کی تردید کر کے اس کی وضاحت کر دی. بعض دفعہ انسان غفلت کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو دنیا ہے، جی لو جیسے جینا ہے. یہ جو باتیں ہیں جو علماء بتاتے ہیں، یہ جب آنکھیں بند ہوں گی دنیا کی پھر دیکھا جائے گا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تیرے ہر گناہ کے بدلے میں 4 گواہ پیش ہوں گے، 4. انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ سوچ کے گناہ کر رہا ہے کہ آگے دیکھا جائے گا، تو آگے تو پھر چھٹکارا نہیں ہے. ہر گناہ کے بدلے میں 4 گواہ پیش ہوں گے. پہلا گواہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ خطہ ہے جہاں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے تو گناہ کا مرتکب ہوا. فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین وہ تمام تر باتوں کو اگل دے گی جو تو اس پہ بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے کرتا تھا. خواہ تیرے دفتر کی زمین کا ٹکڑا ہے، دکان کی زمین کا ٹکڑا ہے، گھر کا ہے، کسی کا بھی ہے، زمین وہ تمام رازوں کو اگل کے رکھ دے گی. اور دوسرا گواہ جو پیش ہوگا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہیں یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہی جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں. میرا کوئی قول و فعل جو ہے وہ اسی طرح فضا میں منتشر ہو کے ختم نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کی ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے تم کوئی لفظ نہیں ادا کرتے ہیں مگر اللہ نے اس پہ نگران مقرر کیا ہوا ہے، محفوظ کر رہے ہیں. یہ دوسرا گواہ ہوگا. یہ کرام کاتبین اپنا تیار کردہ صحیفہ پیش کر دیں گے، یا اللہ تیرے اس بندے نے تیری نافرمانی میں اس طرح زندگی گزاری. اور تیسرا گواہ جو قیامت کے دن میرے خلاف پیش ہوگا، وہ نام اعمال. اذا الصحف نشرت، جب نام اعمال منتشر کر دیے جائیں گے. یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب میں اپنے نام اعمال کو دیکھوں گا پکار اٹھوں گا، ہائے ہے میرے نام اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل. کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کی بھول کی صلاحیت کو سلب کر لے گا. مجھے پھر بچپن سے اپنے تمام اعمال خود بخود یاد آ جائیں. قیامت کے دن بھولنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی. دنیا میں تو ہم بھول جاتے ہیں، یار مجھے تو پتہ نہیں یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، یہ بات میں نے کہی یا نہیں کہی. تو جب میں نام اعمال کو دیکھوں گا تو میں پکار اٹھوں گا، یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو، اس نے تو میرا کوئی عمل نہیں چھوڑا. تو وہ نام اعمال میرے خلاف پیش ہوگا. اور چوتھا گواہ، اگر میں یہ کہتا ہوں یا اللہ یہ تو فرشتوں کے کام ہے، فرشتے تو ویسے میری تخلیق کے مخالف تھے کہ انسان نہ پیدا کرنا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، کوئی میرے جسم سے کوئی گواہ ہو. تو قرآن کہتا ہے نختم علی افواہہم، سب سے پہلے اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، زبان خاموش. جس کو اللہ نے دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی وہ نہیں بول سکے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ اس کے ہاتھوں اور رانوں کو بولنے کی طاقت دیں گے، یہ رانے اور یہ ہاتھ اس کے خلاف گواہی کے طور پہ پیش ہو جائیں. یا اللہ اس نے تیرے خلاف ہمیں اس انداز سے غلط استعمال کیا تھا.
اپنے جسم سے گواہ پیش ہوگا پھر. تو یہ وہ 4 گواہ ہیں جو قیامت کے دن میرے ہر گناہ کے بدلے میں پیش ہوں گے، کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندے ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دیں. ظاہری گناہ بھی چھوڑ اور اپنے باطن کی گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. کینہ ہے، غضب ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، برے سوچ ہے، بری چاہتیں ہیں. یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ ایسے صحبت میں آنے سے ختم ہوں گی، ورنہ نہیں ختم ہوگی. تو ایک سالک کے لیے یہ بنیادی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ورنہ وظائف کام نہیں دیں گے. لمبی لمبی تسبیح رکھ لیں، لمبی لمبی کرتے پہن لیں، صبح شام ذکر کرتے رہیں. آپ دوائی پہ دوائی کھائیں، پرہیز نہیں کر رہے، دوائی اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر گناہوں سے میں نہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تو وظائف مجھے فائدہ نہیں دیں گے. تو سالک کی کامیابی کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور قرآن نے بہت واضح طور پہ اس بات کو کھول کے رکھ دیا ہے میرے اور آپ کے سامنے. رب کہہ رہے ہیں میرے بندے چھوڑ دے ظاہری باتیں نہیں گناہ. دوسری بات، سالک کے لیے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جس کو اپنانا اس کے لیے بہت ضروری؟ وہ بنیادی طور پہ 10 اصول ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تم کوشش کرو گے، محنت کرو گے، قربانی دو گے، اللہ تعالی راستے آسان کر دے گا. تو کچھ پانے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کوشش، محنت. جیسے بہت سے ساتھی ہیں جو اس موقع پہ رات یہاں گزاریں گے، یہ ایک محنت ہے نا. اپنے آپ کو بنانا ہے، میں نے اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے. تو پھر کچھ ٹائم بھی نکالنا پڑے گا، کچھ مزاج کے خلاف بھی چلنا پڑے گا. یہ سب کچھ اگر کچھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہونا. تو اللہ کہتے جو مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، میں آسان کر دوں گا راستے اس کے لیے. تو سالک کے لیے کچھ بنیادی اصول. پہلا اصول یہ ہے کہ سالک کو چاہیے، مرد ہے یا عورت، وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. باوضو رہنے کی کوشش. بے وضو ہو گیا دوبارہ وضو کر لے جتنا جلدی ممکن ہو سکے. اگر گیس کی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ان خوراکوں کو چھوڑ دے جو اس بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ تو کھونا پڑے گا نا پانے کے لیے. یعنی کوشش میں لگا رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق. کیونکہ اگر میں اور آپ اپنی کوشش کے مطابق باوضو رہیں گے تو اس کا پہلا اثر یہ ہے الوضوء صلاح المومن. یہ ایمان والے کا اسلحہ ہے، شیطان میں اور آپ پہ مسلط نہیں ہوگا، دشمن سے محفوظ رہیں گے. یہ وہ اسلحہ ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے. باوضو ہوں تو وہ مسلط نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا یہ کہ نیکی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں انسان کا وضو ہونا، نماز پڑھنی بہت آسان ہوتی ہے. ٹائم ہو گیا بڑے آرام سے پڑھ لے گا، تیار ہوگا ذہنی طور پہ. اگر وضو نہیں ہے تو بس پھر تو آنے بانے تانے، ابھی اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اچھا ذرا ٹھہر کے اٹھوں گا، کرتے کراتے تاخیر کرتے کرتے بعد وہ نماز ہی گئی. جب انسان باوضو ہوتا ہے تو نیکی کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو کم از کم سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہنے کی. یہ میں وہ اصول بتا رہا ہوں کہ کم از کم اس نقشبند اجتماع سے آپ یہ اپنے پلے باندھ کے جائیں. ایک بات. دوسرا اصول یہ کہ ہم اور آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے اور عام بندے میں فرق ہونا چاہیے نا. ہم نے ایک اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس راستے پہ چل کے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام جو محبوب پیغمبر نے بتلائی ہیں
مختلف اوقات، مختلف موقعوں کے حوالے سے. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں، حقیقت میں میرے نبی کی ادائیں ہیں. اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں بہت پسند آتی ہیں. حج کیا ہے؟ سارے کے سارے حج کے مناسک کے اللہ کے محبوب کی ادائیں ہیں نا. جو اللہ کے محبوب تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ادائیں ہیں جو ہم اور آپ جا کے اسے ادا کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق. اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو دوسرا اصول سالک کے لیے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. تو ہم یاد کر لیں، روزمرہ ترتیب میں جو دعائیں استعمال میں آتی ہیں، میرے خیال میں 10 سے 15 ہوں گی. گھر میں آنے جانے کی، بازار میں یا سٹور میں آنے جانے کی، مسجد میں آنے جانے کی، بیت الخلاء میں آنے جانے کی، کھانے کے ابتدا میں اور انتہا میں، سونے اور اٹھنے کی. یہ وہ دعائیں ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں. تو بعض دعائیں ہیں جو کہ کبھی کبھی موقع بنتا ہے، تو یہ تو ہم یاد کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، اس میں یہ لکھی ہوئی ہیں. تو ہم اس کی کوشش کریں، ذہن بنائیں کہ ہم نے اگر کتاب نہیں ہے تو وہ لے کے میں اسے یاد کروں گا. اپنے سرانے رکھ لیں، رات کو سونے سے پہلے ایک دعا یاد کر لیں. کچھ ارادہ بناؤں گا تو کچھ کر پاؤں گا، اگر ارادہ ہی نہیں بنائے تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتا. تو سالک کے لیے دوسرا اصول وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے بڑے اثرات ہیں. روایت میں آتا ہے جب انسان گھر داخل ہوتا ہے، اگر دعا نہیں پڑی، شیطان ساتھ نتھی ہے وہ ساتھ داخل ہو جاتا ہے. آپ بتائیں، شیطان جب میرے ساتھ داخل ہوا یا میں اسے ساتھ لے کے آیا تو گھر میں مسلح ڈال کے سجدے میں پڑا رہے گا؟ اس نے تو پھر گھر میں جھگڑے کروانے، نفرت ہے، میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد ماں باپ کا جھگڑا، بے برکتی جس کے نتیجے میں پیدا ہوگی. یہ سارے مسئلے میرے آپ کے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے ہوں گے. میں اسے لے کے آیا ہوں، اور اگر میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، وہ وہیں رک جائے گا کہ میرا یہاں گویا کہ یہاں کا خوراک میرے پہ بند ہو گئی، داخلہ میرے پہ بند ہو گیا. تب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. اسی طرح میری وہ ماں، بہن اور بیٹی جو باپردہ گھر سے نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی لعنت اس کے چہرے کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے. جب وہ اسی طرح گھر میں داخل ہوتی ہے تو لعنت کے اثرات وہ ساتھ لے کے گھر میں آتی ہے. تو آپ بتائیں اس کے اثرات کے کیا نتیجے نکلیں گے؟ اولاد نافرمان ہوگی، میاں بیوی میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو یہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتلائی ہیں تاکہ ہم اور آپ اس برے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو سالک کے لیے ضروری ہے باوضو رہے. دوسرا اصول مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کر دے. اور تیسرا اصول کہ وہ اپنی گفتگو میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ان کلمات کو شامل کرنے کی کوشش کرے. کوئی بھی گفتگو ہے، میری کوشش یہ ہو کہ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، یعنی یہ سارے نہیں، موقع کی مناسبت سے کوئی ایک جملہ بھی میں نے اگر اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیا تو قیامت کے میزان میں میری گفتگو وزنی ثابت ہو جائے گی. اور ایک وقت تھا ہمارا آپ کے بڑوں کا مزاج تھا، ہر گفتگو میں ان کلمات میں سے کوئی کلمہ ضرور شامل ہوتا تھا. آج ہماری گفتگو آپ دیکھ لیں ان کلمات سے خالی ہے، مرد ہیں یا عورت ہے. یہ کلمات میرے آپ کی گفتگو میں نہیں ملتے. آج کے نوجوان کی گفتگو تو گالیوں سے مزین ہے. تو ہم مزاج بنائیں کہ ہماری گفتگو ان کلمات کے ساتھ مزین رہے تاکہ میزان میں وزنی ثابت ہو جائے. یہ ایک سالک کی شان ہے، سالک کی نشانی ہے. اور چوتھا اصول کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہو، بالکل کھورا نہ ہو دماغ، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو. حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو 30 آیت پہ مشتمل ہے. میری ذاتی چاہت یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے ذہن میں وہ آیات محفوظ ہوں.
علماء نے لکھا ہے وہ سورہ ملک ہے. پہلے تو اکثر کو یاد ہوگی نہیں تو یاد کریں. کتنا کچھ یاد کر لیتے ہیں, یہ نہیں یاد کر سکتے, کوشش کریں. یہی تو کوشش ہے, والذین جاہدوا فینا, تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی. تو کوشش کریں کہ ہم سورہ ملک ہمیں یاد ہو, رات کو سونے سے پہلے پڑھیں. میرے نبی کی ذاتی چاہت, ذاتی خواہش, اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. اسی طرح سورہ یاسین یاد کر لیں, روزانہ صبح پڑھیں. یہ چند صورتیں ہیں, سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے, سورہ واقعہ ہے. کم از کم یہ 2-4 تو ہم یاد کرنے کی کوشش کر لیں, بچیوں کو یاد کرائیں. تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے یاد ہو. اور اگلا اصول, خاموش رہنے کی عادت بنائیں. خاموش رہنے کی عادت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس چپ کا روزہ رکھ رہے ہیں, بولنا ہی نہیں. نہیں, یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ بس چپ کا روزہ رکھ لیا, کوئی بات نہیں کر رہی, اشاروں سے بات کر رہے ہیں. خاموش رہنے کی عادت کا مطلب یہ کہ کم سے کم ضرورت کی گفتگو کریں. اور اس کا اصول پتہ ہے کیا ہے, جو ہم نے اپنے بڑوں کو, میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ سوال کے جواب میں بولتے ہیں. اس سے آپ کی اضافی گفتگو خود بخود ختم ہو جائے گی. کسی نے کوئی بات پوچھی, اس کے جواب میں آپ اس کا جواب جتنا لمبا کر لیں. آپ سوال کے جواب میں بات کر رہے ہیں, تو خاموش رہنے کی عادت, یعنی بلا ضرورت بحث اور مباحثہ میں نہ پڑیں. ہمارے پاکستان میں آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں, پتہ نہیں وہاں ٹائم کو بہت ہی زیادہ ہے لوگوں کے پاس. شام کو ہوٹل پہ بیٹھیں گے, ایک حکومت بنانا شروع کرے گا, دوسرا گرانا شروع کرے گا. اسی میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر جائیں گے. آج جھاڑ کے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر. وہی یہ خواہ کی بحث مباحثے سے کیا ملا. تو بس ضرورت کے مطابق سوال کے جواب میں بات کریں. میں نے خود اپنے مرشد حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا, سوال کے جواب میں بات کرتے تھے, نہیں بولتے. کچھ عرصہ میری یہ کیفیت بن گئی تھی, طالب علمی کا دور تھا. میری چونکہ ضروریات انہی سے وابستہ تھی, ان کی خدمت میں رہتا تھا, تو میں ان سے نہیں کہہ سکتا تھا. پتہ نہیں کوئی روب ایسا تھا, یہ کیا پوزیشن تھی. تو چھٹیوں میں گھر آیا تو میں نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میری ضروریات آپ سے وابستہ ہیں اور میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا, مجھے اس میں مشکل پیش آ رہی ہے, کیا کروں. ان کے جواب آیا, وہ خطوط میں نے محفوظ رکھے ہوئے بھی میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے کہا جب چھٹیاں ختم ہو نا, رمضان شریف میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آپ سیدھے ہمارے گھر آ جائیں. حقانیہ میں پڑھاتے تھے, رہائش ان کے ثوابی ضروبی شریف میں تھی. میں چلا گیا. اب وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں کمرہ تھا, وہاں ٹھہرے, صبح کا ناشتہ خود لے کے آ رہے ہیں, صبح ساتھ بیٹھ گئے. اب یہ مجھے معلوم تھا کہ سوال کے جواب میں حضرت بات کرتے ہیں, ویسے تو بات خود شروع نہیں کرنی. میں سوچتا تھا کوئی سوال, کوئی مسئلہ ذہن میں آئے میں بات کروں. ایسے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں آتا میں ہلکا سا پوچھ لیتا. اس پہ حضرت مجھے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک طویل گفتگو کرتے, یعنی جواب تو مختصر ہوتا تھا لیکن اس پہ طویل گفتگو کرتے. 3 دن میں وہاں رہا اور ان 3 دن ان کا معمول یہی رہا. آپ یقین جانے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیفیات میری کیسے بدلی. اس کے بعد بغیر جھجک کے ہر بات میں کھل کے کر لیتا تھا. یہ مجھے آج تک یاد ہے. بہرحال خاموش رہنے کی عادت, عورتوں کو چاہیے وہ بھی اس کا اہتمام رکھیں. اب تو مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہیں ہے, اب تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اور ایک اصول یہ کہ اگر دین اور دنیا کے دونوں کام اتفاقاً اکٹھے ہو گئے, کوشش کریں کہ دین کا کام مقدم کر لیں. اب کوئی کہے گا یار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ قیام و طعام اکٹھے ہو جائیں, تو پہلے روٹی کھاؤ پھر نماز پڑھو. تو روٹی تو دنیا ہے, وہ دین ہے. دیکھیں وہاں ایک علت ہے, وجہ ہے. وجہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھوک کی شدت اتنی ہے اور نماز میں ابھی وقت ہے, تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں, جلدی جلدی کھانا کھا لیں, تسلی سے نماز پڑھ لیں, تاکہ آپ کا سارا کھانا نماز بن جائے. آپ کا خیال نماز کی طرف رہے گا.
اگر اس پوزیشن میں آپ پہلے نماز پڑھیں گے تو آپ ساری نماز کھانا بن جائے گا، آپ کے جو توجہ کھانے کی طرف ہوگی، بھوک کی جو شدت ہے، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے، اس میں بھی وہ دین کو ہی مقدم رکھا گیا ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو دین کو مقدم رکھیں، یہ سالک کی شان ہونی چاہیے۔ ایک عربی کا واقعہ آتا ہے کہ گھر آئے تو گھر والے پریشان ہو گئے، وہ جو اونٹ تھا نا وہ رسی کھل گئی تو بھاگ گیا ہے، اب جاؤ اسے تلاش کرو کہیں دور نہ نکل جائے۔ اس نے کہا یہ جمعہ ہے، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، اور ادھر پانی لگانے کا بھی ٹائم ہے کھیتوں میں، میری تاریخی آج کی ہے پانی کی، لیکن میں نہ پانی لگانے جاؤں گا نہ اٹھ تلاش کو، پہلے تو میں پڑھوں گا جمعہ، پھر آ کے میں دونوں کام کی کوشش کروں گا۔ وہ اللہ کا بندہ گیا سیدھا نماز جمعہ ادا کی، واپس آیا تو کیا دیکھا، اونٹ گھر میں بندھا ہوا۔ بھئی یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا آپ گئے نا تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کتوں کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے جھانک کے دیکھا تو ہمارا اونٹ آگے کتے پیچھے، وہ کتے پیچھے لگ گئے، اونٹ بھاگ اپنے گھر کی طرف بھاگتا آیا، جیسے دروازے کے پاس آیا نے رسی پکڑی، اندر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کام کر دیا۔ اب یہ گیا کھیتوں کی طرف کہ پانی کا ٹائم ہی گزر گیا ہوگا، یہ تو نقصان ہو جائے گا۔ جب کیا دیکھتا ہے وہاں جا کے اس کے کھیت میں پانی لگا ہوا ہے، بڑا حیران ہوا یہ کیسے ہوا۔ ساتھ والا پانی لگا رہا تھا، اس سے پوچھا یار یہ میرے کھیت میں پانی کس نے لگایا؟ اس نے کہا نہ پوچھو، میرا جب ٹائم شروع ہوا پانی کا تو میں نے اپنے کھیت کو پانی لگانا شروع کیا، میں خود حیران تھا کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، پہلے تو تھوڑے ٹائم میں ہو جاتا تھا۔ جب میں نے چیک کیا تو وہاں سے ایک جگہ سے وہ جو بند تھا نا وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو پانی تیرے کھیتوں میں بھی جا رہا تھا، میرے کھیت میں بھی آ رہا تھا، اس طرح تقسیم ہو گیا، تو اس طرح وقت زیادہ لگا لیکن تیرے کھیت کو بھی لگ گیا، میرے کو بھی لگ گیا۔ تو جب دونوں کام کٹھے ہو جائیں تو دین کو مقدم کریں گے، پھر دنیا کا کام اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وہ تو قادر ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، جیسے بھی کر دے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ بہرحال اور ایک اصول یہ ہے سالک کے لیے، رات کو سونے سے پہلے محاسبہ نفس کریں، کیونکہ ایک سالک اور عام بندے میں فرق تو ہونا چاہیے نا دن و رات گزارنے کے لیے۔ محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ کر کے سوئے، حساب کتاب کر کے سوئے۔ کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو شام کو اٹھنے سے پہلے پورے دن کا گوشوارہ تیار کرتا ہے، یہ کمایا، یہ کھویا، یہ نقصان ہوا، یہ نفع ہوا۔ اور جو شام کو گوشوارہ تیار نہیں کرتا وہ ناکام تاجر کہلاتا ہے، وہ آخر کار ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہر رات، سالک کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ، میں نے آج پورے دن میں کون سے گناہ ہوئے اس پہ توبہ کر لے، کون سے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوئی اس پہ شکر ادا کر لے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ بڑھا دے گا۔ یہ سالک کی شان ہے۔ اور ایک اصول یہ ہے دل آزاری سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی حرکت سے، کسی اشارے سے عزت نفس کو مجروح نہ کرے کسی کی، یہ کوشش ہو۔ سالک ہے اور دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے، نہ وہ اپنے منزل کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جو آخرت کا اسپتال ہے نا، اس میں ایک وی آئی پی روم وہ ہے، وارڈ ہے جس کو ویل کہتے ہیں، وہاں دل کے مریض داخل کیے جائیں گے۔ دل کے مریض یہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہوگی، ان کی عزت کو مجروح کیا ہوگا۔ تو اس سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ نواں اصول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صرف محبت نہیں بلکہ محبت کا اظہار کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک ہے محبت کا اظہار۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہے کسی دوسرے ملک میں، ایک عرصہ گزر گئے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، آپ نے اس سے شکوہ کیا، یار کیسی محبت ہے، کبھی کوئی رابطہ نہیں، کوئی کال نہیں، کوئی میسج نہیں۔ اس نے کہا نہیں یار میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت ہے۔ اس نے کہا محبت ہوتی کوئی کال کرتا، کوئی میسج کرتا، تو یہ کال کرنا، میسج کرنا، یہ ہے اظہار محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ محبوب اظہار محبت بھی چاہتا ہے، صرف محبت نہیں۔ ایک تو ہے اللہ سے محبت، وہ تو ہے ایمان کی صورت میں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی۔
ایک اظہار محبت ہے، یا فرائض کو ادا کرنا یہ محبت ہے۔ اظہار محبت یہ ہے کہ ہمارا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام رکھیں۔ فرائض کا ادا کرنا یہ صرف محبت ہے، اور اظہار محبت یہ ہے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام رکھیں۔ نماز تہجد ہے، نماز اشراق ہے، اوابین ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اظہار محبت جو میرے پہ فرض واجب نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے نتیجے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ سالک کے لیے ضروری۔ آخری اصول 10واں وہ یہ ہے کہ استحضار خداوندی کی کیفیت مجھے حاصل ہو۔ اور یاد رکھنا، یہ استحضار خداوندی کی کیفیت یہ پورے تصوف و سلوک کا نچوڑ، اس کی بنیاد ہے، نچوڑ یہی ہے کہ میری یہ کیفیت بن جائے کہ ہر وقت یہ دھیان رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ یرا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے استحضار خداوندی، اور یہ مکمل تصوف کا نچوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں آرام فرما ہے، مرشد کی خدمت میں گئے خانقاہ میں جہاں اور خدام کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ یہ اجنبی نوجوان ہے، 3 دن گزرے، حضرت نے اس نوجوان کو اجازت اور خلافت دے دی۔ اب جو خدام 3 سال سے خدمت میں تھے انہیں ایک فطری طور پہ ملال ہوا، انسان ہے، کمزور ہے، یار ہم تو 3 سال تک کسی نعمت کو نہ پا سکے۔ بیعت کرنے کے بعد یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مجھے خلافت مل جائے، مقصود ہوتے ہیں اپنی اصلاح۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ 3 سال ہو گئے اور یہ نوجوان اجنبی 3 دن میں اس مقام کو پا گیا۔ چیویں گویاں شروع ہو گئی، حضرت نے اس کیفیت کو محسوس کر لیا۔ مشہور ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا، ساروں کو جمع کیا، ایک ایک چھری دی، ایک ایک پرندہ دیا، کہا ایسے مقام پہ جا کے ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے سوچا مرشد کا ایک جائز حکم ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کی تعمیل کر لوں۔ دوڑے سارے، کوئی صحرا کی طرف نکلا، کوئی جنگل میں نکلا، کوئی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، کوئی پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا، کسی نے بڑی چٹان کی آؤٹ لے کے دائیں بائیں کا جائزہ لیا، کوئی دور دور تک دیکھنے والا نہیں، پرندہ ذبح کیا، دوڑتے ہوئے خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سارے پہنچ گئے، وہ نوجوان نہیں آیا ابھی تک۔ سارے پھر جمع، دیکھو جی کیسا نوجوان ہے، مرشد کے جائز حکم میں کی تعمیل میں اتنی تاخیر، ابھی تک آیا ہی نہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ دور دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سارے متوجہ۔ کچھ قریب آئے تو نظر آنے لگا کہ ہاتھ میں چھری ہے لیکن پرندہ بھی زندہ ہے، اسی تعمیل نہیں ہو سکی اس کی، یہ کیسا بندہ ہے۔ خیر وہ اسی طرح پہنچے حضرت کی خدمت میں، سارے جمع ہو گئے۔ حضرت نے کہا بہاؤالدین زکریا سارے حکم کی تعمیل کر کے آئے، تو زندہ لے آئے؟ رو پڑے۔ حضرت آپ کا حکم تھا کہ بہاؤالدین زکریا ایسے مقام پہ ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جنگل میں بھی گھوما، صحرا میں پھرا، پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا، چٹان کی آؤٹ لے کے دیکھا، حتیٰ کہ میں ایک ایسے غار میں پہنچا جس میں اتنی تاریکی تھی، میری اپنی آنکھ اپنے ہاتھ کو دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن میں نے دیکھا میرا رب وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت نے ساروں کو متوجہ کیا، فرمائے اس نوجوان کو 3 دن میں یہ کیفیت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے اس کو اجازت اور خلافت عطا کر دی گئی۔ یہ تصوف کا نچوڑ ہے، ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے۔ یہ جو مراقبات ہیں، یہ تو لطائف ہیں، مشاربات ہیں، اس سب کے بنیادی مقصد یہی ہے کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہو جائے، استحضار خداوندی، میرا رب میرے ساتھ موجود ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا، اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ محنت کرے، اس کی یہ کیفیات بنے۔ تو یہ وہ کچھ بنیادی اصول تھے۔ بات میری مکمل، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ دوستو نقشبندی اجتماع کا موقع ہے، یقین آج تک ہم اور آپ غفلت کے شکار رہے، اب بھی ہمارا آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، اور اگر رات یہاں نصیب ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت لمحات آپ کو مل جائیں۔ اپنی شیخ کے ساتھ ایک رات آپ گزاریں گے، اس کی کیفیات ہی اپنی ہوں گی۔ کچھ آرام بھی ہو جائے گا، کچھ معمولات ہو جائیں گے، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں گے، صلاۃ توبہ پڑھ لیں گے، تلاوت ہو جائے گی۔ آپ اس ایک رات کے اثرات پھر محسوس کریں گے ایک عرصے تک اپنی زندگی میں۔ کر کے تو دیکھیں۔ تو
کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم بھی نکالنا ہوگا، تھوڑا مجاہدہ بھی کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نوازتا ہے۔ تو ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ یقیناً کمزور ہیں، غفلت کا شکار ہیں، میرے رب بڑا کریم ہے، بہت ہی مہربان ذات ہے۔ جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے، اللہ اسے اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ایک تو میرے آپ کے لیے مانگنے کا موقع ہے۔ آج ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، تنگ ہو کے مانگتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ ينظر الى قلوبكم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر میرا دل متوجہ نہیں، زبان پڑھتے جائے، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم دعائیں بھی مانگیں تو متوجہ ہو کے اور اپنے آپ کو محتاج بن کے پیش کریں کہ میری ضرورت ہے، رب کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کیسے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔